بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسول کریم اما بعد۔ اچھا جی، سبق نمبر 24 آ گیا ہمارا، اور سبق نمبر 24 میں ہم پڑھ رہے ہیں یہاں سے وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ فَمَعَ تَشَخُّصِهِ وَضْعًا عَلَمٌ وَبِدُونِهِ مُتَوَاطٍ إِن تَسَاوَتْ أَفْرَادُهُ وَمُشَكِّكٌ إِن تَفَاوَتَتْ بِأَوَّلِيَّةٍ أَوْلَوِيَّةٍ وَإِن كَثُرَ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کو ہم لے کے چلتے ہیں جلدی جلدی۔ سب سے پہلے اس کا ہم ترجمہ کر کے نکلتے ہیں جی۔ وَأَيْضًا، اور اسی طرح، یعنی اسی طرح کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایضاً تو مفعول مطلق ہے، اور اس کو لے کے چل رہے ہیں کہ جس طرح مفرد کی آپ نے پیچھے قسم بنائی ہے، کون سی بنائی ہے جی؟ اسم فعل حرف بنائی ہے اور مفرد کے آگے قسمیں بنا دی ہیں، تو یہاں پر ہم ایک دوسری قسم اس کی یعنی تقسیم کر رہے ہیں، اور دوسری تقسیم میں اس کو متحد المعنی اور متکثر المعنی کے طور پر لے کے چل رہے ہیں۔ ان اتحادہ، یعنی پہلی قسم ہوگی کہ متحد المعنی ہو، اس کا معنی ایک ہو، ان اتحاد معنی ہو فمع تشخصہ۔ اب یہ متحد المعنی یا تو معین معنی کو بتا رہا ہوگا، خاص شخصی معنی کو بتا رہا ہوگا، وضعاً، وضع کے اعتبار سے علم علم بن جائے گا۔ آپ دیکھیں ماتن نے یہاں پر وضع کا لفظ کہہ کر آگے مثال علم لا کر اسماء اشارات اور مضمرات کو نکال دی ہے، گویا ماتن ان میں سے ہیں جو اس پہلی قسم میں علم کو علم کے ساتھ، میں نے بتایا تھا نا، علم کے ساتھ دوسرے کو شامل نہیں کرتے، کس کو؟ جزئی حقیقی کے طور پر نام نہیں لیتے بلکہ علم لیتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا جزئی حقیقی لے رہے ہیں، زیادہ منطقی اسی کو لے رہے ہیں۔ انہوں نے وزن کہہ کر جزئی حقیقی والی کھاتے کو نکال دیا اور صرف علم کو لے آئے ہیں، یعنی اسماء اشارات اور مضمرات کو نکال دیے۔ صحیح ہو گیا؟ وہ بدونی ہی، اور اگر اس طرح نہ ہو شخصی معنی بدونی ہی، اس کے بغیر ہو، متواتر متواتی ہوگا، ان تساوت افراد ہو، جب اس کے افراد کیا ہوں بالکل برابر سرابر، جیسے انسان کے زید امر بکر وغیرہ سارے، اور یا انسان سے مراد آپ حیوان ناطق لے لیں۔ اللہ اکبر۔ وہ مشککن، اور کلی مشکک ہوگی، ان تفاوتت، اگر یہ متفاوت ہوں، اوپر نیچے ہوں، تو اس میں آگے ہم نے 6 بنائی ہیں، اولیہ اولویہ، انہوں نے 2 لکھی ہیں اور ہم نے کتنی بتا دی ہیں؟ 6۔ تشریح میں پوری 6 بنتی ہیں۔ وہ ان کثورہ، اور اگر متکثر المعنی ہو، متحد المعنی نہ ہو، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر فَإِنَّ وَضَعَ لِكُلٍّ، اگر وضع ہر ایک کے لیے جدا جدا ہو، ہر ایک کے لیے، یا فَإِنْ وُضِعَ لِكُلٍّ، اگر وضع کیا گیا ہے لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، فَمُشْتَرَكٌ، یعنی مشترک میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہر معنی کے لیے جدا جدا وضع ہوتا ہے۔ اچھا، وَإِلَّا، اگر اس طرح نہ ہو، فَإِنْ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي، دوسرے میں مشہور ہو کر رہ گیا ہو، پہلے سے متروک ہو کر، فَمَنْقُولٌ يُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ، پھر ناقل کی طرف منسوب کر کے ہم اس کا نام نکالیں گے، ناقل کی طرف نکالیں گے۔ ناقل کتنے تھے؟ 3۔ وَإِلَّا، اور اگر اس طرح نہیں ہے، یعنی کبھی ادھر چلتا ہے کبھی ادھر چلتا ہے، کبھی ادھر چلتا ہے کبھی ادھر چلتا ہے، پہلے سے متروک نہیں ہے، تو پھر پہلے میں حقیقت ہوگا اور دوسرے میں مجاز ہوگا۔ کب؟ دوسرے کے لیے وضع نہیں کیا گیا، استعمال ہونے لگا ہے صرف۔ یہ ہو گیا مکمل۔ اب ہم چلتے ہیں اندر کتاب سے۔ اچھا جی، وَأَيْضًا، ایضاً کا کہتے ہیں مفعول مطلق، ایضاً مفعول مطلق کے لیے، فعل محذوف، فعل محذوف کے لیے، فعل محذوف کے آض ایضاً، ای رجع رجوعا، یعنی کیا مطلب؟ پیچھے جو بات ہوئی ہے وہی بات یہاں سے دوبارہ آ گئی ہے۔ یہ فعل محذوف ہوتا ہے سماعی طور پر، آپ نے پڑھا تھا فعل کبھی وجوبی محذوف ہوتا ہے، کبھی وہ سماعی کی جگہ آپ نے پڑھی تھی، یہ سماعی آ گیا۔ وفیہ اشارۃ، اس میں اشارہ ہے الی، اس بات کی طرف، ان هذه القسمہ، یہ جو قسمت ہے، یہ جو تقسیم ہے، ایضاً اسی طرح لمطلق المفرد، مطلق مفرد کے لیے ہے، لا للاسم، لا اسم کے لیے نہیں ہے، اسم کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر اصل میں وہی چل رہا ہے نا کہ آیا یہ جو اوپر عالم، متواتی اور مشکک، یہ صرف مفرد کی قسمیں ہیں، یا یہ اوپر جو مفرد کی قسمیں ہیں، یا یہ نیچے جو مفرد کے نیچے اسم آیا وہ اسم کی قسمیں ہیں؟ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ماتن صاحب جی؟ مطلق مفرد کی قسمیں ہیں۔ مطلق مفرد کی جب کہیں گے تو پھر یہ سب کے ساتھ لگیں گی، سب کے ساتھ لگیں گی، اور اگر صرف اسم کے اعتبار سے کہیں تو پھر اب کہتے ہیں مطلق مفرد ہو تو پھر اسم فعل حرف تینوں کو بھی شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟
اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. وفیہ باسن اس میں بحث ہے. اس میں کیا ہے جی؟ بحث ہے. اب اس میں جو بحث ہے وہ یہ ہے فإنه يقتضي تقاضا کرتا ہے ان يكون الفعل کہ یہ ہو فعل اور حرف دونوں اذا كان متحد معنی جب یہ متحد معنی ہو داخلین ان کو داخل ہونا چاہیے کس میں اندر؟ عالم کے اندر، متوادی کے اندر، مشکک کے اندر. مع باوجود اس کے کہ انہم لا یسمونہما کہ ان کو منطقی حضرات ان کا نام نہیں رکھتے یا ان کا نام نہیں رکھا جاتا بہذه الاسامی ان قسموں ان ناموں کے ساتھ. بل قد تحقق بلکہ کبھی ثابت ہوتا ہے فی موضعی اپنی جگہ پر یہ بات کہ ان معناہما ان دونوں کا جو معنی ہے لا یتصف بالکلیہ والجزیہ کلیت اور جزیت کے ساتھ یہ ثابت ہوتے نہیں ہیں. کون جی؟ فعل اور حرف. تو فتأمل پس اس میں غور کرو اس کے اندر. اب یہاں پر انہوں نے یہ بات جو کی ہے کہ آیا یہ جو ہم قسمیں بنا رہے ہیں یہ جو تقسیم کر رہے ہیں یہ مطلق مفرد کی ہے یا اسم کی ہے؟ تو یہاں دو باتیں ہیں ذرا نوٹ فرمائیں. ایک ہوتا ہے مطلق مفرد جو مطلق شے کی طرح ہے، اور ایک ہوتا ہے مفرد مطلق جو بشرط شے کی طرح ہے. اور یہ جو تقسیم ہو رہی ہے یہ تقسیم ثانی یہ مطلق مفرد کی ہے. کس کی ہے؟ مطلق مفرد کی ہے جو اسم کے ضمن میں ہے، جو اسم کے ضمن کے اندر پڑا ہوا ہے، نہ کہ کلمہ اور اعداد کے ضمن میں، نہ کہ کلمہ اور اعداد کے ضمن میں. اب اس کو بالفاظ دیگر آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسری قسم بھی مفرد یعنی مطلق مفرد کی ہے، دوسری قسم بھی مطلق مفرد کی ہے. دوسری تقسیم یہ دوسری تقسیم جو ہے یہ بھی مطلق مفرد کی ہے، نہ کہ مفرد مطلق کی. جس طرح مطلق شے ایک فرد کے ثابت ہونے سے ثابت ہو جاتی ہے، مطلق شے اپنے ایک فرد کے ثابت ہونے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. پس مفرد کی تقسیم صرف اسم کے اپنے ذیلی اقسام کے ساتھ وہ ثابت ہو جائے گی، نہ کہ کلمہ اور اعداد. اب یہ جو جواب ہے گنجلک سے ہے، اور اس سے دوسرا جو جواب ہے وہ ٹھیک ہے. نمبر 2 جواب نمبر 2 ماتن کے ہاں اسم کلمہ اعداد تینوں عالم متواتی مشکک ہو سکتے ہیں، مشکک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک ہم سٹاپ کرتے ہیں کیونکہ مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو اس سے آگے انشاءاللہ بس اس میں جو ضروری باتیں تھیں وہ تقریباً آپ نے نوٹ فرما لی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. سمائی کے حوالے تک انشاءاللہ.